السلام علیکم سامعین اکرام۔ مدرسہ مظاہر العلوم جدید کے اندر گزشتہ ایک دو روز سے مجلس شورا قائم تھی، جس میں کئی اہم فیصلے لیے گئے، جس میں سب سے اہم فیصلہ یہ تھا کہ مولانا سید محمد سلمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو مدرسہ مظاہر العلوم کے ناظم اعلیٰ تھے، ان کے انتقال کے بعد یہ عہدہ خالی ہو گیا تھا۔ وقتی طور پر مولانا سید محمد عاقل صاحب کو ناظم اعلیٰ بنایا گیا تھا، لیکن چونکہ لاک ڈاؤن تھا تو اس لیے مجلس شورا قائم نہیں ہو سکے، ان کو نہیں بلایا جا سکا تھا۔ ابھی حالات میں بہترائی آئی ہے، تو گزشتہ ایک دو دن سے یہ میٹنگ چل رہی تھی مجلس شورا کی، اور آج باتفاق تمام مجلس شورا نے مولانا سید محمد عاقل صاحب کو جو ہے ناظم اعلیٰ کے طور پر منتخب کیا ہے، حضرت کو نامزد کیا ہے۔ حضرت مولانا سید محمد عاقل صاحب اکابرین میں سے ہیں، بڑے بزرگوں میں سے ہیں۔ میں محمد معمور بدر مظاہر قاسمی، ہم نے حضرت سے سنن ابی داود پڑھی اور سنن ترمذی پڑھی ہے ہم نے۔ حضرت اس سے پہلے مدرسہ مظاہر العلوم کے صدر مدرس تھے، اور پھر جب شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد یونس جونپوری رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا، تو ان کی جگہ پر شیخ الحدیث حضرت مولانا سید محمد عاقل صاحب ہی کو بنایا گیا۔ تو آپ یوں کہہ لیں کہ اس وقت آپ شیخ الحدیث بھی ہیں اور صدر مدرس بھی ہیں، اور یوں کہہ لیں کہ ناظم اعلیٰ میں بھی آپ ہی کا انتخاب کیا گیا ہے۔ تو ناظم اعلیٰ تمام شورا نے آپ کو بنا دیا گیا ہے، اور نائب ناظم کے طور پر مولانا سید محمد صالح صاحب، جو صاحب زادے ہیں امین عام مظاہر العلوم کے، جو امین عام ہیں، سیکریٹری ہیں، مولانا شاہد حسین صاحب، ان کے صاحبزادے ہیں مفتی محمد صالح صاحب، جو اس وقت یوں کہہ لیجئے کہ مظاہر العلوم جدید کا جو دارالافتاء ہے تو وہ بھی انہی کے زیر نگرانی چل رہا ہے، اور فتاوی وغیرہ انہی کے زیر نگرانی چلتا ہے۔ تو دارالافتاء کے اندر بیٹھتے ہیں، تو مفتی محمد صالح صاحب کو ان کو نائب ناظم بنایا گیا ہے، اور انہی کے ساتھ ساتھ میں مولانا سید محمد جعفر صاحب، جو صاحبزادے ہیں حضرت مولانا سید محمد عاقل صاحب کے، تو ان کے صاحبزادے ہیں۔ ان دونوں حضرات کو نائب ناظم کے طور پر منتخب کیا گیا ہے۔ مولانا سید محمد جعفر صاحب، ان کے تعلق سے بتا دیں کہ یہ فی الوقت مدرسہ مظاہر العلوم جدید کے اندر عربی کی بہت ساری کتابیں پڑھاتے ہیں، ان کے تعلق سے بہت ساری کتابیں ہیں۔ تو یہ دونوں حضرات کا نائب ناظم کے طور پر تقرر ہوا ہے، اور مولانا سید محمد عاقل صاحب کا ناظم اعلیٰ کے طور پر تقرر ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ان تمام حضرات کا، اکابرین کا، ہمارے سروں پر سایہ تادیر قائم فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ان کی عمروں کو دراز فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی امت مسلمہ کو ان سے مستفیض ہونے کی اور فیضیاب ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی دین کے تعلق سے ان حضرات سے خدمت لینے کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو یہ مجلس شورا نے منتخب کیا ہے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی اعلان کیا ہے کہ جب تک کہ حکومت کی طرف سے وضاحتی گائیڈ لائن نہیں آ جاتی، تب تک کہ تعلیم کا سلسلہ شروع نہیں کیا جائے گا۔ تو جب تک کہ واضح طور پر شرائط نہ آ جائیں حکومت کی طرف سے، گورنمنٹ کی طرف سے، کہ کن کن شرائط کے ساتھ میں کتنے بچوں کی تعداد میں کیا کیا نظام رہے گا، تو جب تک کہ حکومت کی طرف سے گائیڈ لائن نہیں آ جاتی، تب تک کہ تعلیمی سلسلہ شروع رہے گا۔ جہاں اتنے مہینوں سے بند ہے اور وقت جو ہے تھوڑا انتظار کر لیں گے، لیکن تب تک کہ یہ تعلیم و تعلم کا سلسلہ موقوف رہے گا۔ تو یہ کچھ اہم فیصلے کیے گئے، اور مظاہر العلوم کے جو سالانہ بجٹ وغیرہ تھا، اس کے تعلق سے جو ہے اس کا گوشوارہ ہوا، اور اس کے تعلق سے جو اخراجات وغیرہ ہیں ان تمام چیزوں کو طے کیا گیا۔ پچھلے جو ہے گزشتہ جو ہے سال کا آمد و خرچ دیکھا گیا، اور اس تعلق سے اطمینان کا اظہار کیا گیا۔ تو اس طرح کے مجلس شورا میں بہت سارے فیصلے تھے، ان کو طے کیا گیا، اور خاص کر بس یہ تھا کہ مولانا سید محمد عاقل صاحب کو ناظم اعلیٰ کے طور پر منتخب کیا گیا۔ ہمیں خوشی ہے اس بات کی، ہم ان جو ہے تمامی حضرات کو مبارکباد پیش کرتے ہیں، تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں، اور یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ان تمام اکابرین سے ہم کو فائدہ اٹھانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔